الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة بوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، بہت دنوں سے خاص کر نماز کے تعلق سے بیان نہیں ہوا. ضمناً ایسے تقریروں میں بات آ گئی، لیکن اسی پر پورا فوکس رہے ایسا بہت دنوں سے ہوا نہیں، اس لیے آج ارادہ ہوا کہ نماز کے تعلق سے کچھ باتیں کی جائیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ آج بولنے کا موڈ ہی نہیں بن رہا ہے. طبیعت بھاری رہتی ہے تو مزہ نہیں آتا ہے. بہرحال میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے، جس کی روایت کرنے والے، جسے نقل کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے. نماز یہ ایسی عبادت ہے جو پچھلی تمام امتوں کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے. کیفیات کا فرق رہا ہو، اوقات کا فرق رہا ہو، رکعات کی تعداد کچھ کم رہی ہو یا نمازیں کم رہی ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن نماز سے کوئی امت خالی رہی ہو ایسا نہیں. تمام امتوں کو نماز کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے. حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب. فرشتوں نے جب آپ کو پکارا تو آپ محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، نماز قائم کیجیے اور مسلمانوں کو خوشخبری سناتے رہیے. یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بے آب و گیا وادی میں جب لے جا کر کے اپنے لوگوں کو چھوڑا تھا، اپنی زوجہ محترمہ اور شیرخوار بچے کو، تو وہاں پہ بھی بسانے اور چھوڑنے کا مقصد، جو اہم مقصد بیان فرمایا، وہ یہ کہا تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ. ہم نے اس لیے بسایا ہے، اس لیے نہیں بسایا ہے کہ یہ صرف کھائیں پیئیں، اس لیے نہیں بسایا ہے کہ صرف دھما چوکڑی مچائی جائے جیسے آج ہمارا اور آپ کا حال ہو چکا ہے. اور ہم تو اس حدیث کے مصداق ہوتے جا رہے ہیں جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا روئے زمین پہ وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، زمین کے اوپر وہ سب سے بدتر لوگ ہوں گے. پوچھا گیا کون سب سے بدتر ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا مقصد صرف پیٹ ہوگا، جن کی کمائی کا ذریعہ یہی ہوگا اور مقصد یہی ہوگا، اچھا سا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھی جگہ پہ رہ لیں، اچھی جگہ ٹہل لیں، یعنی دن رات کھانا پینا مقصد ہے. نہ انہیں نماز کی فکر ہے، نہ انہیں زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ انہیں روزوں کی خبر ہے،
جیسا کہ آج ہم میں سے اکثر کا حال یہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 60-70% نوجوان تو روزہ ہی نہیں رہتے ہیں، 90 نہیں 90% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر گاؤں میں 1000 کی آبادی ہے تو شاید 10 لوگ نمازی آپ کو ملیں گے یا 20-25 لوگ مل جائیں گے، اور فجر میں تو اس کی بھی تعداد گھٹ کر کے 2-4 میں رہ جاتی ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر بیچارے 2-4 بوڑھے وغیرہ نہ ہوں تو شاید فجر کی اذان بھی اکثر گاؤں میں ہو بھی نہ۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بدتر لوگ ہیں جن کا مشن اور مقصد ہی یہی ہے بس پیٹ کی پوجا ہو جائے، بس کھانے پینے کو اچھا سے اچھا مل جائے، صبح کتنا اچھا کھائیں، دوپہر میں کون سی ڈش بنائیں، شام میں کیا بنائیں، اور دن رات یہی ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس میں اچھے کھانے کی برائی نہیں ہے، اچھا پہننے کی برائی نہیں ہے، اچھی جگہ رہنے کی برائی نہیں ہے، اسے مقصد زندگی بنا لینے کی برائی ہے کہ یہی ایک مقصد ان کا رہ جائے گا، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ انہیں نماز کی فکر نہیں ہوگی، انہیں تلاوت کی فکر نہیں ہوگی، انہیں ذکر کی فکر نہیں ہوگی، انہیں امر بالمعروف کی فکر نہیں ہوگی، انہیں نہی عن المنکر کی فکر نہیں ہوگی، انہیں روزوں کی فکر نہیں ہوگی، شاعر اللہ پامال کیے جا رہے ہوں گے، ان کی پیشانی پہ بل نہیں آئے گا اور شکن نہیں آئے گی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عذاب چلتا اور آتا ہے تو پھر سب کو ایسے لپیٹ کر کے لے کر کے جاتا ہے، اس میں سے کوئی نہیں پھر بچنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ نماز کی پابندی کریں، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم نے طعنہ دیتے ہوئے کہا تھا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا آپ کی نماز ہمیں ان باتوں کا حکم دیتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حضرت شعیب بھی نمازی ہیں اور انہیں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زکریا کا حال بھی یہی ہے، حضرت ابراہیم کا حال بھی یہی ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا حال بھی یہی ہے، اور تو اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام گہوارے مادر میں جب ماں کی گود میں ہیں، بالکل بچپنے میں ہیں، اور جب معجزتاً آپ بول رہے ہیں اس وقت بھی آپ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے، مجھے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بنو اسرائیل کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس طرح سے اگر آیتیں تلاش کی جائیں تو نہ معلوم کتنی آیتیں ملیں گی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز صرف اسی امت میں فرض نہیں کی گئی، اس سے پہلے تمام ادیان و مذاہب میں اور تمام امتوں میں یہ فریضہ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شاید کچھ کم رہی ہو نمازیں یا رکعات کچھ کم رہی ہوں، کیفیات میں کچھ فرق رہا ہو، لیکن نماز کا حکم ہر ایک کو دیا گیا، اور اس امت میں خاص طور سے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی اور سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اسے بیان کیا گیا۔ خود قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کم سے کم 109 مقامات پر بہت ہی کھلے لفظوں میں نماز کا حکم دیا ہے، اور اشارتاً اور کنایتاً کم سے کم 700 مقامات پہ نماز کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ کھلے طور پہ تو 100 سے زیادہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نماز کا حکم دیا، اور یہی نہیں اس کی تفصیلات بیان کی گئی، یہی نہیں اس کی تسبیحات بیان کی گئی، یہی نہیں یہ بھی مسئلہ بیان کر دیا گیا اگر جنگ کی حالت میں ہیں تو ہمیں اسلحہ ساتھ میں رکھنا ہے اور نماز بھی ہمیں پڑھنی ہے، اور اگر سب لوگ کسی ایک امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر ایک رکعت پڑھ کر کے وہ جماعت جائے گی اور دشمنوں کے سامنے رہے گی، اور دوسری جماعت آئے گی پھر وہ جماعت اپنی پوری کرے گی، پھر وہ لوٹ کے آئیں گے اپنی رکعت پوری کریں گے۔ یعنی ایک ایک جزیات، ایک ایک تفصیلات نماز کے تعلق سے بیان کر دی گئی ہیں، اور وجہ بھی شاید ظاہر ہے کہ دوسری تمام عبادتیں وہ شرائط کے ساتھ مقید ہیں، ان کو شرطوں کے ساتھ لپیٹا گیا ہے۔ اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے یہ شرط پائی جائے گی تو یہ ہوگی، یہ شرط پائی جائے گی تو یہ عبادت ہوگی۔ جیسے حج ہے، اگر اس کے شرائط کسی کے پاس ہیں، یعنی خرچ ہے، آنے جانے کا خرچ ہے، وہاں
وہاں رہنے کا خرچ ہے، اور جب تک وہاں رہ رہا ہے تب تک بیوی بچوں کا خرچ ہے، راستہ پورا امن ہے اور وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب حج فرض ہوتا ہے، ورنہ حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال زکات کا ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اتنا مال ہے جو 200 درہم ہے یا اسی طریقے سے سونے کے بقدر ہے، تو پھر آپ کے اوپر زکات آتی ہے، ورنہ نہیں آتی ہے۔ یہی حال رمضان کے روزے کا ہے۔ جو توانا تندرست اور ٹھیک ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، مسافر کے اوپر فرض نہیں، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ جو بیمار ہو گیا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بہت زیادہ بوڑھا ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے وہ روزہ چھوڑے اور بعد میں قضا کرے، اور اگر اس پوزیشن میں نہیں پہنچ سکتا ہے کہ پھر وہ قضا کر سکے تو فدیہ دے کر کے وہ کام چلائے۔ لیکن نماز کا معاملہ اللہ نے ایسا رکھا ہے، ہر حال میں اسے فرض کیا گیا ہے۔ پانی ہے تو وضو کیا جائے، پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جائے، اور دونوں نہیں ہے تو بھی نماز کی شکل اختیار کی جائے۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہے، اشاروں میں نماز پڑھیے۔ کسی صورت میں معافی کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ یہ نماز کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے 109 مقامات پر اس نماز کا تذکرہ فرمایا جو کھلے لفظوں میں کیا گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ایک دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ نہیں، نہ معلوم کتنی جگہوں پر کہا گیا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی وہ اس لائق ہے کہ نماز ادا کرے، پھر بھی نماز نہیں ادا کرتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اس قابل عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ نماز سے دور رہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کر کے کوئی چھوڑتا ہے وہ کفر سے جا ملا ہے، کفر کی سرحدوں پہ وہ کھڑا ہوا ہے، نہ معلوم کب کافر ہو جائے، اور ہو سکتا ہے مرتے وقت کلمہ اس سے چھوٹ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اتنی اہمیت نماز کو دی گئی ہے۔ کلمہ کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فریضہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر بنتا ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، کہتے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، اپنے وقت پہ نماز ادا کرنا یہ سب سے اہم عمل ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ سب سے برتر عمل ہے۔ پھر پوچھتے ثم ایون، پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آقا فرماتے ہیں بر الوالدین، اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا لحاظ کرنا۔ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں ایون، پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ آقا فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک دوسری حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا دین لمن لا صلاۃ له ولا سهم فی الاسلام، لا دین لمن لا صلاۃ له، جس کے اندر نماز نہیں ہے، جو نماز کا پابند نہیں ہے، جو نماز پڑھتا نہیں ہے، جو سجدہ کرتا نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، جو اپنی پیشانی اس کے سامنے رگڑتا نہیں ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ طائف کے علاقے سے ایک وفد آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے آقا سے یہ سوال کرتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم زکات نہیں دیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں جہاد نہیں کرنا ہے، جہاد کی اجازت ہے، جہاد کی اجازت تمہیں دی جا رہی ہے کہ ابھی تم اسے چھوڑ دو، ہم ابھی نہیں کہتے کہ تم جہاد کرو، لیکن نماز تم پڑھو گے، نماز کے بغیر کوئی دین نہیں۔ جس دین کے اندر آقا کیا فرماتے ہیں، جس دین کے اندر رب کے سامنے جھکنا نہیں ہے وہ بھی بھلا کوئی دین ہے، وہ بھی بھلا کوئی ایمان ہے، وہ بھی بھلا کوئی اسلام ہے۔ آج ہمارے 90% لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کی فکر نہیں، جن کو نماز کی خبر نہیں، جو سجدہ گرنے کے لیے تیار نہیں، نہ معلوم کتنی مصیبتوں میں گرے ہیں، فاقت تک کی نوبت ہے، ایک دوسرے سے مانگ مانگ کے اناج کھا رہے ہیں، نہ معلوم کتنے بھکاری بن گئے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور سرکار کی امداد لے رہے ہیں، لیکن مجال کیا ہے؟ جو پچھموں نہیں گرتا ہے وہ گر جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ
الصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، اور حکم دینے کا آسان طریقہ یہ ہے آپ خود اس پر جمے رہیے، آپ خود اس پر ڈٹے رہیے. جب ہم خود پڑھیں گے، جب ہم خود پابندی کریں گے، جب ہم خود محافظت کریں گے، جب ہم اقامت صلاۃ کریں گے، جب ہم نماز کے ٹائم کا خیال کریں گے، جب ہم پابندی سے مسجدوں میں پہنچیں گے، اس کا اثر ہماری آل اولاد تک پہنچے گا. ہم نہیں کہیں گے تو بھی وہ دیکھیں گے اور اثر لیں گے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے آپ نماز کا حکم کیجئے، اور آسان طریقہ ہے خود اس کی پابندی کیجئے. نتیجہ یہ نکلے گا آپ کے ماتحت بھی پابندی کریں گے، آل اولاد بھی پابندی کرے گی، بیوی بچے بھی پابندی کریں گے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں کموانا چاہتے ہیں، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، انجام تو متقیوں کے لیے ہے. معلوم یہ ہوا جہاں نماز ہے وہاں رزق میں برکت ہے. معلوم یہ ہوا جہاں نماز کی پابندی ہے وہاں رزق آسانی سے ملتا ہے. معلوم یہ ہوا جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ فاقوں سے محفوظ رہتے ہیں. معلوم یہ ہوا جس گھر میں نماز ہوتی ہے اس گھر میں رحمت برستی ہے. معلوم یہ ہوا جس گھر کے لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. معلوم یہ ہوا جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں اس گھر کی رحمتیں اللہ نوچ لیتا ہے اور کھینچ کر کے باہر نکال لیا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی رزق کی تنگی محسوس ہوتی فوراً آپ نماز کا حکم دیتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کے ذریعے سے مدد چاہتے، نماز کے ذریعے سے حالات کو بنانے کی فکر کرتے. یہی نہیں اذا فزع امر فزع اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، جہاں کوئی مشکل پیش آتی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. ہمارا حال یہ ہے پردھان جی کا بلا لو، انہیں پکڑ لو، پنڈت جی کا بلا لو، پردھان جی سے مل لو، ساری تدابیریں کر لی جاتی ہیں، لیکن جو اصل تدبیر ہے یعنی رب کے سامنے جانا، پہلے رجوع اللہ کرنا، کچھ صدقہ و خیرات کرنا، پھر اس کے بعد آگے قدم بڑھانا، یہ ہم نے اور آپ نے چھوڑ رکھا ہے. اگر 2 رکعت کا موقع ہے پہلے 2 رکعت پڑھنی چاہیے، پھر اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو مناسب اور جائز تدبیر ہو پھر وہ اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ حالات بدلیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں، ہم ساری تدابیر اختیار کر کے جب تک ہار جاتے ہیں تب آ کر کے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. کوئی دوسرا ہو تو بیلٹ لے کر کے دوڑائے اور کہے جب ہر جگہ سے ہار گئے ہو تب ہمارے آئے ہو. وہ ذات تو بڑی کریم ہے پھر بھی سن لیا کرتی ہے. لیکن ہمارا فریضہ یہ ہے پہلے نمبر پہ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور جس دین کے اندر رب کے سامنے جھکنا نہیں، جس دین کے اندر نماز نہیں، جس دین کے اندر رب کے سامنے آ کر کے جھکنا نہیں، وہ دین نہیں ہے، وہ بیمانوں کا دین ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کھلے لفظوں میں فرمایا ہے. اسی لیے بہت سے فقہائے کرام کا یہ فتویٰ ہے اور ان کا یہ مسلک اور مسئلہ ہے، اگر بے نمازی مر جائے اس کی نمازیں پر جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے. اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں آیا کریں مسجدوں میں، آ کے دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے، کتنی راحت ملتی ہے. وہ لوگ کرتے ہی آدھے غم کے بادل چھٹ جایا کرتے ہیں، اور سجدہ میں جاؤ ایسا لگتا ہے کسی نے پیار کر لیا، ایسا لگتا ہے کسی کے قدموں میں ہم نچھاور ہو رہے ہیں، کسی بڑے کے قدموں میں ہم جا کے گر رہے ہیں. نماز کو آئیے، اور جس دین کے اندر نماز ہے اور جہاں پہ نماز ہے وہاں سکون کی رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں اور ہمیشہ آدمی سکون میں رہتا ہے. جس گھر میں نمازیں نہیں ہیں، جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، لاکھوں نہیں اگر کروڑوں کی بھی انکم ہوتی ہے مہینے میں تو بھی کوئی کام سیٹ ہوتا نظر نہیں آتا ہے. کوئی نہ کوئی پیش اٹکا رہتا ہے، ہمیشہ پریشانی پیچھا کیے رہتی ہے. کبھی وہ لوگ سکون میں نہیں رہتے، کبھی وہ لوگ اطمینان میں نہیں رہتے. ایک دن آپ فجر میں اٹھیں اور تلاوت کریں اور دوسرے دن فجر چھوڑ کر کے سو جائیں اور دیر سے اٹھیں، دونوں دن میں آپ دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے. جو سویرے اٹھتا ہے حشاش بشاش رہتا ہے، جو فجر
پڑھتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے مائنڈ اس کا سیٹ رہتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے پاکیزہ رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے اوقات کا پابند رہتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے نماز میں آنے والوں سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ سویرے جلدی اٹھتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کا بلڈ سرکولیشن صحیح رہتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کا ہارٹ صحیح چلتا ہے۔ میں نہیں کہتا، امریکہ کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا بس چلے تو پوری دنیا میں ہم لازم کر دیں کہ وہ نماز پڑھا کریں، اور یہی نہیں ایک ڈاکٹر نے یہاں تک کہا کہ عورتیں جتنی دیر سجدے میں رہتی ہیں ان کے چہرے کی شائننگ اتنی بڑھتی رہتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے اگر ان عورتوں کو معلوم ہو جائے نماز میں کتنا فائدہ ہے اور بغیر میک اپ کے چہرہ خوبصورت دکھے گا تو وہ نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ برین کا علاج ہوتا ہے اور جن کو آرام نہیں ملتا ہے دواؤں سے، امریکہ اور یورپ میں وہاں کے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں آپ روزانہ دن میں 4-5 مرتبے 5 منٹ کے لیے سجدے میں پڑے رہیے، آپ کا برین ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں مفت میں اللہ نے دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، لیکن ہم پابندی نہیں کرتے، ہم نماز کو نہیں آتے۔ مجھے بتائیں جمعہ میں اتنا مجمع آخر آتا کہاں سے ہے؟ ہم ہی لوگ تو ہوتے ہیں، ہمارے بازار کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، آخر 5 وقتوں میں کہاں رہتے ہیں؟ کیوں نہیں آتے ہیں؟ 5 وقتوں میں ان کے کانوں پہ کیا اذان کی آواز نہیں آتی ہے؟ کیا یہ دستک نہیں سنائی دیتی ہے؟ کیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کانوں سے جا کر کے ٹکراتی نہیں ہے؟ ہم آتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہمیں فرصت نہیں، ہم کہتے ہمیں موقع نہیں۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس اللہ نے ہمیں باڈی دی، جس اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، جس اللہ نے ہمیں پیر دیا، جس اللہ نے ہمیں کھانے کی صلاحیت دی، جس اللہ نے پینے کی صلاحیت دی، جس کا رزق دنادن کھا کر کے پھرتے اور ٹہلتے ہیں، وہی جب بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں موقع نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھنا نکموں اور بےمانوں کا کام ہے، ہم جیسے مشغول لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہے گا منٹوں میں ایک اسکرو ڈھیلا کر کے بستر پہ پڑا رہنے دے گا، کئی سال پڑے رہو گے، پھر سجدہ کرنا چاہو گے نہیں کر پاؤ گے۔ آج موقع ہے کر لو، ورنہ کل قیامت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ فرماتا ہے جب ساق کی تجلی ہوگی، جب ہمارا جلوہ ہوگا، لوگوں کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے۔ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے تھے، جو لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، غور سے سنیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری تجلی ہوگی، ہمارا جلوہ ہوگا، انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ جو آج نمازی ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا صرف دکھانے کے لیے کبھی چلے آتے ہیں، ان کی پشت، ان کی پیٹھ یہ تختے اور پٹرے کی طرح سے ہو جائے گی۔ سجدہ میں جانا چاہیں گے تو بھی نہیں کر پائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان کے چہرے پہ مر دی گئی ہوگی، ذلیل اور رسوا ہوں گے، چاہیں گے رکوع سجدہ کرنا تو بھی نہیں کر پائیں گے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ کیونکہ وہ دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، نماز کے لیے بلائے جاتے تھے، داعی بلاتا تھا، مقرر بلاتا تھا، مبلغ بلاتا تھا، تبلیغ والے دروازے جا کر کے بیچارے کھٹکھٹا کر کے منت سماجت کر کے لانا چاہتے تھے، لیکن ہم ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ آج اللہ کہے گا جو لوگ سجدہ کرتے ہیں کریں، لیکن ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج فرصت ہے، ہمارے پاس مواقع ہیں، ہم نماز کی پابندی کریں، خود بھی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو پابندی کرائیں۔ اگر چاہتے ہیں سکون، اگر چاہتے ہیں اطمینان، اگر چاہتے ہیں ڈسپلن، اگر چاہتے ہیں باڈی لینگویج صحیح رہے، اگر چاہتے ہیں وقت کے پابند رہیں، اگر چاہے برین ایکٹیو رہے، اگر چاہتے ہیں نشاط میں رہیں، اگر چاہتے ہیں مست رہیں، نمازوں کی پابندی شروع کریں، اپنے گھر والوں کو بھی لگائیں، انشاءاللہ تعالی دین دنیا کی تمام راحت اور سکون ہمیں میسر ہوگا۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر جس وادی میں چاہے ہمیں لاکھوں، اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔
شاعر مشرق علامہ اقبال نے بجا کہا، بالکل بجا کہا۔ سر کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جس ایک سجدے کو ہم بھاری سمجھتے ہیں، یہ ہزار سجدوں سے نجات دیا کرتا ہے۔ ایک خدا کے آگے نہ جھکے سر تو ہر جگہ سر جھکانا پڑا ہے، آج اس کے سامنے نہیں جھکتے اس لیے ہر جگہ جھکنا پڑ رہا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور وہ ایک سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی سجدے کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ اللہ رب العزت ہمیں واقعی معنوں میں نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔